الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 15واں پارہ سورہ الکہف آیات شریفہ آیت کریمہ نمبر 2 سے اس کے بعد آیت کریمہ 2 کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے سابقہ درس میں گفتگو کا آغاز کیا گیا۔ آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ سنتے ہیں، پھر اسی کے بارے میں کچھ نئی بات کے ساتھ اللہ کریم کی توفیق سے آج کی گفتگو کا آغاز کیا جائے گا۔ قیماً بالکل سیدھی، دوسرا معنی نگہبان، لینذر بأسا شدیدا من لدن، تاکہ اپنی جانب سے نہایت سخت عذاب سے ڈرائے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دے اہل ایمان کو جو لوگ کے اچھے اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، یقیناً انہی کے لیے اچھا اجر ہے۔ انذار ڈرانے کے حوالے سے کچھ اللہ کی توفیق سے بات ہو چکی۔ آج کی گفتگو کا آغاز ہے بشارت سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے اہل ایمان کو۔ یہاں آج کے سبق کی پہلی بات، دین میں انذار ہے، یقیناً ہے، اور اس کی بڑی حیثیت ہے، لیکن صرف انذار نہیں، اس کے ساتھ بشارت بھی ہے، خوشخبری بھی دینا ہے۔ جس طرح یہ سمجھنا یا کہنا کہ دین میں صرف بشارتیں ہیں درست نہیں، اسی طرح یہ کہنا یا سمجھنا کہ دین میں صرف ڈرانا ہے وہ بھی درست ہے۔ دونوں ہیں حسب ضرورت، کہیں انذار پہ زور دیا جائے گا، کہیں بشارت پہ، کہیں دونوں کو ملا جلا کے بات کی جائے گی، لیکن دونوں ہیں، ایک نہیں، اور دونوں میں سے کمی بیشی برابری حسب حالات اللہ کی توفیق سے کی جائے گی۔ اللہ تعالی کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بارے میں کوئی پابندی نہیں۔ البتہ جو نہایت ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بشارت سے کام چلتا ہے وہاں ڈرانے والی بات نہ ہو، اور جہاں ڈرانے سے کام چلانا ضروری ہے وہاں بشارت کہہ کے خواہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع۔ دیکھیے یہ بشارت کن کے لیے ہے، سب پڑھیے نا، المؤمنین، لا الہ الا اللہ۔ بشارت کے پانے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ جہاں ایمان نہیں وہاں جتنے چاہے اعمال کروے، اللہ کے ہاں کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ بنیاد، بیس جس پر اعمال صالحہ کی عمارت قائم کی جائے گی، اگر وہ نہیں، ایمان نہیں، تو عمارت کا وجود ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا؟ اس کی حیثیت نہیں، بے حیثیت ہے۔
وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو کیا اس کے نیک اعمال اس کے کسی کام آئیں گے؟ جواب: اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالہ زمانہ نبوت زمانہ رسالت کے زمانے سے پہلے کا تھا تو کوئی ضروری نہیں، لیکن اگر آپ کی رسالت، آپ کی بعثت، آپ کی نبوت کے بعد کا ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں تو وہ جہنمی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، میرے بارے میں کوئی یہودی یا کوئی عیسائی سنتا ہے پھر مجھ پر ایمان نہیں لاتا، وہ جہنمی ہے. آپ کی دنیا میں اللہ کی طرف سے بعثت کے بعد نیک اعمال کا ہونا یہ بات کی بات. پہلی بات آپ پر ایمان، اور اسی طرح اللہ پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان. یہ وہ بنیاد ہے، اعمال صالحہ کی عمارت اس پر ترتیب پائے گی. عامل الصالحات، اس عمارت میں کیا چاہیے؟ اور صرف ایمان وہ بھی کافی ہے. اجر کی بشارت پانے کے لیے صرف ایمان نہیں، وہ بھی درست نہیں، اور ایمان کے بغیر اعمال صالحہ ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں. واضح اور یہ بات. اب سوال یہ ہے کہ اعمال صالحہ کون سے ہیں؟ اچھی طرح میں آپ یاد کرویں. اعمال صالحہ کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ وہ اعمال صالحہ ہو ہی نہیں سکتے. پہلی بات کہ عمل کرنے والے کا مقصد اللہ تعالی کی رضا ہو. اگر عمل کرنے کا مقصد اللہ تعالی کی رضا کے سوا کچھ اور ہو، عمل کتنا بڑا ہو، اس کا انجام گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں پھینکا جانا ہے. جس طرح کی مشہور حدیث کہ ایک شخص جس نے اپنی جان قربان کی ہوگی، دوسرا شخص جس نے ساری زندگی دین پڑھایا ہوگا، تیسرا شخص جس نے بہت زیادہ مال خرچ کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں پھینکا جائے. ایمان پہلی شرط. دوسری شرط اعمال صالحہ، اور اعمال صالحہ میں کتنی شرطیں ہیں؟ بولو سب. اور دو میں سے پہلی اللہ کی رضا ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. کتنی دفعہ یہ حدیث گزر چکی. 3 اشخاص، ایک نے ساری رات عبادت کا، دوسرے نے سارا سال نفلی روزے کا، تیسرے نے عبادت کی غرض سے شادی نہ کرنے کا اظہار کیا. آپ کو خبر ہوئی، ان کے پاس تشریف لے گئے اور کیا فرمایا کہ تینوں کام میری سنت سے ہٹ کر ہے. بیان فرمایا میں سوتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، نفلی چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے خواتین سے شادی بھی کی ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ نیک اعمال کر کے نیکیاں چاہتا ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. بائیکاٹ کر دیا. تو فرمایا الذین یعملون الصالحات، ان ایمان والوں کے یہ بشارت ہے جو اعمال صالحہ کرتے. اور اعمال صالحہ سے کیا مراد ہے؟ بیان کیا گیا. بولیے. نمبر 1
اللہ کی رضا کے لیے ہو، نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ان لہم اجرا حسنا، یقیناً، اب یہاں توجہ کیجئے، اصل عبارت کو اللہ نے بدل دیا، ان اجرا حسنا لہم، لہم کو پہلے لے آئے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جس لفظ نے بعد میں آنا ہو اس کو پہلے لانے سے کیا ہوتا ہے؟ 2 معنی ہوتے ہیں۔ پہلا معنی ان کے لیے اجر حسن ہے، دوسرا معنی کہ اجر حسن ان کے سوا کسی اور کے لیے، اور ملا کے ترجمہ ہوتا ہے یقیناً ان ہی کے لیے اجر حسن ہے۔ یا اللہ فضل الہی کو اور آپ سب کو اور پوری امت کو ہدایت دے۔ ایک شخص اپنے خیال میں بہت بڑا عمل کر رہے، اگر اس میں سنت کی پابندی نہیں، اس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ تو ترتیب بدلنے سے ان ہی کے لیے اجر حسن ہے، اور ان کے جو سوا ہیں بڑے اعمال کرنے والے سنت کے بغیر، یا بڑے اعمال کرنے والے اخلاص کے بغیر، یا بڑے اعمال کرنے والے ایمان کے بغیر، ہر 3 صورتوں میں ان کے لیے اجر حسن بولو نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ دیکھیے مختصر سے الفاظ میں کتنی باتیں اللہ پاک نے بیان کر دی، اور ایسا کیوں نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا بیان۔ ماکثین فیہ ابدا، اللہ اکبر، ماکثین ٹھہرنے والے، فیہ اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، ان ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو جو اجر ملے گا وہ وقتی ہے، عارضی ہے یا دائمی ہے؟ ماکثین فیہا ابدا، ان میں ٹھہریں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ وہاں ایک دفعہ جس نے کوئی نعمت حاصل کر لی وہاں چھینی نہ جائے گی۔ جنت میں اعلان ہوگا یقیناً تمہارے لیے اب جوان رہنا ہے، بوڑھے نہیں ہونا، نعمتوں میں رہنا ہے، مصیبتیں نہیں آئیں گی، صحت میں رہنا ہے، بیماری نہیں آئے گی، جوان رہنا ہے، بڑھاپا نہیں آئے گا، زندہ رہنا ہے، موت نہیں آئے گی۔ صرف جینا ہی نہیں بلکہ نعمتوں کی بلندی کے ساتھ جینا ہے، اور نعمتوں پر کوئی زوال نہیں، جیسی بھی نعمت ہو۔ اور قرآن کریم میں بہت جگہ خالدین فیہا ابدا کہ جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، الفاظ شریفہ کے معنی وَيُنذِرَ، اور تاکہ وہ ڈرائے، الذین، ان لوگوں کو، قالوا جنہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالی نے بیٹا بنایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں بشارت کا ذکر کتنی دفعہ ہے، اور ڈرانے کا، صاحبان جی سمجھ آ رہی ہے؟ ڈرانے کا 2 دفعہ اور بشارت کا 1 دفعہ۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ سرکشی ایمان سے زیادہ ہے، سرکشوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور دوسری بات وَيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، اس میں سب کو ڈرایا گیا، اور اس میں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اس میں مخصوص لوگوں کو ڈرایا گیا۔ اس کو کہتے ہیں خاص بعد العام۔
ٹیچر نے اعلان کیا، جس نے جواب نہ دیا اس کو یہ سزا ہے۔ پھر یہ کہا جس نے جواب نہ دیا، اس کے پاس بک نہ ہوئی، اس کے لیے یہ سزا ہے۔ تو کیا مانا؟ یہ دوسری دفعہ جو فرمایا کہ اس کی یہ سزا ہے، دوسری دفعہ جو کہا سزا ہے، یہ اور ایک سنگین گناہ۔ پہلی سزا تو سب کے لیے تھی، ہر وہ بچہ، ہر وہ اسٹوڈنٹ جس نے سبق یاد نہیں کیا، اب نالائق کو سبق بھی یاد نہیں اور کتاب بھی نہیں لایا، اس کے لیے دوبارہ ذکر واضح ہے۔ اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم، عام کے بعد خاص کی بات کرنا۔ اور کیوں کرتے ہیں؟ کہ جس خاص کی بات کی جاتی ہے وہ بات کی حیثیت پہلی بات میں شامل ہونے کی اتنی زیادہ ہے کہ اس کا اجاگر کرنا، ہائی لائٹ کرنا، مقام اس کا تقاضا کرتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ جواب دیجیے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جتنے نافرمان ہیں انہیں ڈرانا ہے اور کیا کرنا ہے، ان کے یہ مار ہے اور کیا ہے۔ لیکن جنہوں نے یہ کہا ان کا معاملہ باقی نہ ماننے والوں سے زیادہ سنگین ہے۔ یہ پہلے جن کو ڈرایا گیا ان میں شامل ہے۔ ایک آدمی فیل ہو گیا تو کیمسٹری میں فیل ہے، فزکس میں فیل ہے، تو پھر کہا کیمسٹری میں فیل ہے، تو اس میں فیل ہونے کی حیثیت کچھ زیادہ سنگین۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جواب دیجیے۔ اللہ کے لیے بیٹا بنانا یہ یہودیوں میں تھا، نصرانیوں میں تھا، اور اللہ کے ہاں اولاد بنانا یہ مشرکوں میں تھا۔ مشرک کہا کرتے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودی کہتے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصرانی کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب نالائکی میں، کفر میں تو سب ہیں، لیکن اس بات میں یہ جو اللہ کا بیٹا بنانے والے ہیں ان سے زیادہ ان کا گناہ ہے، تو اللہ نے انہیں بطور خاص ذکر کیا۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں شب قدر میں، اور جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام بھی فرشتے ہیں کہ نہیں؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز نمازوں سے باہر ہے۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، جنتوں میں پھل ہیں، کھجور اور انار کا، رمان انار، عنب ہوتا ہے انگور۔ اب کیا وہ دونوں پھلوں میں داخل ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہے، لیکن ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے جدا سے ذکر کیا۔ انشاءاللہ اسی مقام سے کل کی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری مجلس کو مبارک بنائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین۔